تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عدل شفع لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول. میں بہت سارے ہوں، میں اچھی طرح پتہ ہے کہ رات 1:30 بج گئے، بہت مشکل ہے اتنی دیر تک جاگنا، کوئی لمبا چھوڑا آواز نہیں. میں مختصر جواب نے سٹارٹ نال چند گلا کرنی ہے. درود شریف پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پر جتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن. عدل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. چور دروازے پہ آگ کے اقتدار پہ بیٹھ کے اپنی اوقات کو بھولنے والے گستاخ رسول آسیہ ملولہ کو رہا کر کے گستاخی کرنے والے ملک فراز کے سفیر کو نکالنے سے ہچکچاہٹ دکھانے والے حکمرانوں آنکھیں کھولو، کوئی ردی شرم ہو تو وہ کرو. تمہاری اپنی عزت کا مسئلہ آیا، تمہارے اپنوں نے بے وفائی کی، 2 دن میں تم اعتماد کا ووٹ لینے آ گئے. جو نہیں مانتے تھے تم نے بندوقوں کی نوک پہ
حضور کو اسمبلی میں بلایا، سوال صرف اتنا ہے، اپنی عزت کے لیے بندوقوں کی نوک پہ لوگوں کو منوا لیتے ہو، رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ ہے تو ٹائم پہ ٹائم مانگنے کی باتیں کرتے ہو۔ اتنا یاد رکھنا، قبر میں پی ایف نے کام نہیں آنا، قبر میں سینیٹر نے کام نہیں آنا، قبر میں وزیر نے کام نہیں آنا، قبر میں نبیوں کے پیر نے کام آنا ہے۔ بس اتنا سا پیغام ہے کہ دل سو کم خواب کی پوشاک پہ رازان ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک۔ بس اتنا یاد رکھ لیجئے، یہاں بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے، یہاں جناب اعلیٰ بڑے اقتدار والے آئے، اللہ کو چکے جیسے ظالم بھی آئے، آئے سرائے لارڈ نکالے جیسے شادر بھی آئے، اسلام کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے رنگ روپ بدل کے بدماش آئے، لیکن مٹانے کی سوچ رکھنے والے مٹ گئے۔ اسلام کل بھی تابندہ تھا، اسلام آج بھی تابندہ ہے۔ بلکہ سید کفایت علی کافی جن کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، جب ساری رات انگریز سید کے سینے پہ استری لگاتے رہے، کوئلے والی استری گرم کر کے سید کے سینے پہ لگائی، اور جب استری اٹھائی تو ماس بھی اتر گیا، پھر قدموں پہ لگائی ماس اتر گیا، ہاتھوں پیروں کی تلیاں جلا کے زخموں پہ نمک مرچیں لگا کے پھر پوچھتے ہیں بولا ہمارا مخبر بنے گا کہ نہیں، ہمارا ساتھ تو تمہیں گورنر بنا دیں گے۔ تو آپ ایک ہی بات کرتے تھے، میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کی آل ہوں، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے سید مر تو سکتا ہے لیکن دین سے پھر کبھی نہیں سکتا۔ بس اتنی سی بات انگریز نے کہا، کل ہی میں پھانسی لگا دیں گے، یہ سنا، یہ فیصلہ سنا کہ انگریز چلا گیا تو آپ رونے لگے۔ جب آپ روئے تو ایسے تھوڑی دیر ہوئی تھی، مکین گنبد خضرا تشریف لائے اور فرمانے لگے، کیا کفایت علی موت سے ڈر گئے؟ تو قدموں میں گر کے کہتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں آپ کے غلام موت سے نہیں ڈرتے۔ رویا میں اس لیے تھا، میں چاہ رہا تھا آپ کی دید ہو جائے، اور آپ اس لیے رو رہا ہوں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یوں جسم سے باز چلوا کے، باز اتروا کے، زخموں پہ مرچیں لگوا کے آپ کی زیارت ہوگی، میں 3 مہینے چھپا نہ رہتا، میں پہلے حاضر ہو جاتا۔ اور پھر سید اگلے دن پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے، جس کے پاؤں بھی چلے ہوئے، بدر بھی چلا ہوا، اور سید یوں ٹہلتا ہوا نعت نبی کی پڑھتا جا رہا ہوں کہ سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ تبارک و تعالی
جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ اللہ محدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد محافظ ختم نبوت اور ناموس رسالت حسیر ناموس رسالت عزت مآب جناب اللہ بخش حسینی صاحب ذیلی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ حافظ عبدالغفار نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عزت مآب جناب راجہ محمد جمیل حسینی صاحب، عزت مآب جناب محمد انور صاحب، جناب محمد مظہر چیمہ صاحب اور جتنے بھی ذیلی باڈی کے ذمہ داران جناب محمد عمران سلطانی صاحب، جناب حافظ محمد طاہر سمر صاحب، جناب نوید بن رشید صاحب، حافظ طاہر کاجو صاحب اور لودھرا سے آئے جناب سید حافظ الحسن صاحب اور بالخصوص بانی محفل محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت اور میرے بہت دیرینہ ساتھی اور جگری یار کے جگری یار علامہ قاری محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پرانے ساتھی جناب حاجی محمد افضل مقبول صاحب، اور میں بھی وہی کہوں گا کہ رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ عزت مآب جناب ساجد مقبول صاحب، جناب ڈاکٹر وحید الزما صاحب، جناب ماسٹر نوید صاحب، جناب علامہ قاری خورشید احمد فیضی صاحب، قاری محمد سہیل شفیع صاحب، علامہ قاری محمد رفیق اویسی صاحب اور میرے رفیق سفر علامہ منیر احمد قادری صاحب اور وہ تمام شخصیات جو یہاں پہ تشریف لائے۔ کہ بابا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے، تسی جڑا مالکاں واسطے آئے ہو وہ تانوں ویکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے نام لیے حاجی افضل صاحب نے، پھر بھی بہت سارے ساتھی رہ گئے، میں نے بھی بہت سارے ساتھیوں کے نام لیے، پھر بھی بہت سارے رہ گئے۔ تو قبلہ امیر المجاہدین ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ رات کے 1:30 پونے 2 بجے کوئی بندہ چاولوں کے تھال کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، یہ سیدہ آمنہ پاک کے لال کی محبت ہی ہے جس نے آپ کو یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور میرے سامنے نبی رحمت کے غلام نوجوان بزرگ بچے اور ایک طرف بیٹھی ہوئی میری ملت کی مائیں بہنیں بیٹیاں، میں ان سب سے آج اس رات کے اندر مختصر سے خطاب میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ مرنا تو طے ہے کہ ہم سب نے جانا ہے، کیوں نہ بندہ رسول اللہ سے اتنی وفا کر کے جائے کہ قبر میں جائے تو حضور دیکھ کے فرمائے میرا غلام آ گیا۔ حضرت میرے ایک بات فرمایا کرتے تھے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اجازت ہو تو پڑھ دو کہ جب روح میرے پیران خاک سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا، تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ رات کے اس پہر میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب حاجی صاحب نے تحریک میں شمولیت کی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 4 سال پرانی بات ہے، اب تقریباً 5 سال پرانی، تحریک نئی شروع ہوئی تو مجھے پورے پاکستان کا چیف آرگنائزر بنایا گیا۔ مجھے بڑا جنون تھا، بڑا شوق تھا، میں بڑے بڑے پیروں کے پاس، بڑے بڑے مشائخ کے پاس گیا کہ آپ آئے ہماری سرپرستی کریں، ہمارے ساتھ چلیں۔ تو جس کے پاس میں جاتا تھا تو
وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ آپ فلاں کو ملا لیں، فلاں کو ملا لیں، ہم بعد میں دیکھیں گے. تو ایسے میں بڑا میں اداس ہو کے جب حضرت کے سامنے، حضرت کی ایک بڑی عجیب طبیعت تھی. جو آپ سے ملے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ چار پائی پہ بھی لیٹا ہوا ہوتا نا تو حضرت سے ملاقات ہوتی، وہ ایسی بات کرتے تھے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. کبھی مایوسی اور نا امیدی تو ہم نے حضرت کے آس پاس بھٹکتی بھی نہیں دیکھی. بھائی فاروق احمد مجددی صاحب، یہ سارے ساتھی تو میرے منہ کو دیکھا تو کہنے لگے خطیب الاسلام خیر ہے؟ میں نے کہا استاد جی اتنا سفر کیا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے، جن کے پاس گئے وہ سارے کہتے کو کہتے ادھر چلا جا، کو کہتے ادھر چلا جا. کہتے خدا کے بندے یہ سارے آئیں گے لیکن تب آئیں گے جب یہ حضور کے غلام آئیں گے. تم جاؤ پہلے ان کو ساتھ ملاؤ، ان کے اوپر زور دو، عوام کے اوپر توجہ دو کہ یہ حضور کے دین کے لیے آئے. تو پھر آپ دیکھنا کہ یہ جو تمہیں لگ رہے ہیں نا بڑے بڑے، یہ خود آپ کے پاس ہے. اور پنجابی میں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا ڈی عوام کا ایک قانون ہے کہ لوکی بندے زورا نو تے لکھ لعنت کر زورا نو. یہاں پہ صرف اور صرف اسی کی بات مانتے ہیں کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. کہتے ہیں ہمیں اپنے لیے کوئی پاور نہیں چاہیے، ہمیں حضور کے دین کے لیے پاور چاہیے. اور آپ ایک مثال دیتے تھے کہ مولویوں نے تقریریں کر کر کے اپنے گلے بٹھا لیے کہ پتنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ جناب اعلیٰ پتنگ بازی حرام ہے، یہ پسند نہیں ہونی چاہیے. تو ہوا کیا کہ ہماری تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہوا. ادھر سے سنا لوگوں نے، ادھر سے نکالا. لیکن جب پاور والوں نے فیصلہ دیا کہ جناب آج کے بعد جو پسند بنائے گا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے گا، تو سب کو سکون آیا کہ نہیں آیا؟ یہی بات ہے. پاکستان میں سود ختم ہو سکتا ہے، بدماشی ختم ہو سکتی ہے، ظلم ختم ہو سکتا ہے، شرط اتنی ہے کہ تخت پہ رسول اللہ کا دین ہو. اللہ کا قرآن پڑھے، محبت سے کہیے سبحان اللہ میں بات کریں. ایک بار پھر کہیے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے. بس یہی پیغام دینے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ. رات کے 1:45 بجے آپ کی جناب اعلیٰ توجہ اپنی طرف کرانے کے لیے اور توجہ دین نبی کی جانب مبذول کرانے کے لیے آپ کی سبق خراشی کرتے ہوئے یہی پیغام اور میسج دینے کے لیے ہم آئے ہیں کہ جناب اعلیٰ بس کیجئے، بڑا ہو گیا، 73 سال گزر گئے، آپ نے روٹی کپڑے مکان کے نام پہ بھی نکل کے دیکھ لیا، ترقی کے نام پہ بھی دیکھ لیا، تبدیلی کے نام پہ بھی دیکھ لیا. اب رسول اللہ کے نام پہ آ جائیے. یہ وہ نظام ہے جو جناب اعلیٰ امیر و غریب کو یکجا کر دیتا ہے. یہ وہ نظام ہے جو جناب اعلیٰ طاقتور اور کمزور کا توازن جناب اعلیٰ بہتر کر دیتا ہے. یہ وہ دین ہے. یہ سامنے میری بیٹیاں مائیں بہنیں بیٹھی ہے، تو ان سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ابھی جناب اعلیٰ کل کی بات ہے کہ 8 مارچ کو وومن ڈے منایا گیا، عورت ڈے منایا گیا. آپ نے دیکھا کہ جناب اعلیٰ پاکستان میں اغیار کی طرف سے جناب اعلیٰ امپورٹ کیا گیا ایجنڈا، اور مٹھی بھر جناب اعلیٰ چند بدکار عورتیں اور ان کے دلال روڈوں پہ آ کے جناب دین کے خلاف بکارے کرتے رہے، اور میرا جسم میری مرضی کی جناب اعلیٰ بےہودہ باتیں کرتے رہے. بس یہی پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی ملت کی بیٹیوں کو کہ ہم اگر بات کریں گے تو میڈیا کہے گا یہ مولوی نے بات کی ہے. آپ جیسی غیرت مند مائیں بہنیں بیٹیاں انہیں جواب دیں، آپ جیسی بیٹیاں اور مائیں بہنیں انہیں جواب دیں اور کہے او بدبختو یہ کیسی مرضی ہے، تمہاری مرضی ہو کیسے سکتی ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے گورا نہیں بن سکتا، کوئی اپنی مرضی سے کالا نہیں بن سکتا، کوئی اپنی مرضی سے چھوٹے قد والا نہیں ہو سکتا، کوئی اپنی مرضی سے بڑے قد والا نہیں ہو سکتا، کوئی اپنی مرضی سے سیدوں کے گھر میں پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی اپنی مرضی سے جٹوں گجروں ملکوں کے پاس نہیں آ سکتا، کوئی اپنی مرضی سے جناب اعلیٰ امیر و غریب نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف
یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہاری شکل بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں پتا ہے ہماری کوئی عزت نہیں تھی، ہمیں تو عزت سیدہ خاتون جنت بھاگ کے پاپا جان نے دیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے عورت ماں ہوگی تو حل جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے آیا۔ اور حضور نے جب کسی صحابی نے پوچھا تو حضور نے کیا جواب دیا؟ جب سرکار دو عالم اپنی والدہ کو یاد کر کے روئے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آج بھی آپ کو آپ کی ماں یاد آتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اگر آج میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے میری ماں آواز دیتی اور میں بچے میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی مجھے، حضور فرماتے ہیں میں نماز وہی روک کے اپنی ماں کی آواز پہ حاضر ہو جاتا، کیونکہ ماں راضی ہو جائے تو خدا بھی راضی ہو جاتا۔ بس یہ کھوٹ کیا ماں کی ذمہ داری ہے کہ یہ انہیں بتایا کہ بحیثیت ماں میری عزت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، یہ بیٹی نے بتایا کہ بیٹی کو رحمت قرار دیا تو حضور نے دیا۔ یہ بتائیں جناب اعلیٰ کہ جب سنن داروی کی وہ حدیث کہ جس کے اندر بیٹیوں کو مارنے والا حضور سے معافی مانگتا ہوا آیا، حضور میں نے اپنی بیٹی کو مارا، حضور میرے لیے کوئی معافی کا راستہ؟ ہم بت پرست ہیں، ہم قتل کرنے والے ہیں، چوریاں کرنے والے ہیں، کہ ہماری بھی کوئی مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہانی سنائی حضور، میری ایک بیٹی تھی جسے میں لے کے پانی کے کنویں پہ گیا جو ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا، کہتا ہے لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا پانی میں، جب وہ ڈوبنے لگی کنویں میں تو اس نے آواز دی یا بتاؤ ہائے میرے پاس میں تیری بیٹی ہوں مجھے بچا لو۔ یہ سنا تو رسول اللہ اتنا روئے کہ حضور کی داڑھی تر ہو گئی۔ آپ نے پھر فرمایا ایک بار پھر کہو تیری بیٹی نے کیا کہا؟ کہا جب میری بیٹی ڈوبنے لگی تو میری بیٹی نے آواز دی یا تیری بیٹی ہوں مجھے مت مارو۔ یہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ بولے کہ دھیا گئی پردیس میں بابل تے پترا گئی جاگیرہ چپ لیلا تے کچھ نہ کہنا کہ دھیا دیا میں نے اس لیے سنائی کہ پھر میرے آرام کے قریب نبی نے یوں اشارہ فرمایا اور فرمایا جس نے دو بیٹیوں کو پالا، جس نے دو بہنوں کو پالا اللہ کی رضا کی خاطر، اور جب وہ بالغ ہو گئی ان کا نکاح کر دیا تو جنت میں اکیلا نہیں جائے گا، جیسے یہ دو گلیاں جڑی ہے میرے کندھے سے کندھا جوڑ کے جنت میں جائے گا۔ ذرا توجہ کیجئے، جس نبی نے یوں عزت دی عورت کو، جس نبی نے یہ ویلیو دی عورت کو، آج اگر کوئی عورت اپنے بھائی کو روکے میرے بیٹے لبیک، جناب اعلیٰ بھائی کرو کہ میرے بھائی لبیک والوں کے پاس نہ جانا، کہیں بچہ نہ ہو جائے، کہیں فون شیڈول نہ ہو جائے، وہاں اگر اپنے بچے کرو گے اور کہے میرے پتر کہیں بچہ نہ کروا لینا، لبیک کا نعرہ لگا لے تو تمہیں پتہ ایجنسیاں پیچھے پڑ جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ماں اپنے بچے کرو گے، کوئی جناب اعلیٰ بہن اپنے بھائی کرو گے، کوئی بیٹی اپنے بابا کرو گے، کوئی جناب اعلیٰ بیوی اپنے شوہر کرو گے، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ساری عزت حضور نے دی ہے، آپ کی ساری ولیت دین مصطفیٰ کی برکت سے آیا، اور کبھی آپ کو ڈر لگے، کبھی آپ کے دل میں بزدلی آیا تو میری بیٹیوں ماں بہنوں آؤ میں آپ کو 14 صدیوں پہلے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اس بی بی کی بات سناتا ہوں جو اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت۔ لبیک کا نعرہ لگائیے، لبیک
اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت کی بات کرتے ہیں جس کا نام بی بی سمیہ ہے، اور اس کے بعد عورتیں تو انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے جگہ میں اعلیٰ حوصلہ کریں گی، مردوں کو بھی حوصلہ ہو جائے گا۔ اور شیڈول سے چھوٹی چیز ہے، پرچہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، اکاؤنٹ بند کرنا تو بڑی چھوٹی چیز ہے۔ ذرا تصور کیجئے جہاں سفید بالوں والی مائی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جب مکے کے چوک میں ابو جہل اور اس کے ساتھی لائے ہیں، مائی صاحبہ کی ایک ٹانگ میں رسہ باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھ دیا گیا، پھر دوسری ٹانگ سے رسہ باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھ دیا گیا، پھر کہتے ہیں یا کلمہ چھوڑ دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بوڑھی اماں نے کیا کہا، میں پڑھ تو سکتی ہوں لیکن حضور کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر کیا ہوا، اونٹ دوڑائے گئے، ہاتھ میں نیزہ پکڑ کے ابو جہل نے مائی صاحبہ کو نیزہ بھی مار دیا، مائی صاحبہ شہید ہو گئی ہے، لیکن پڑھتے ہوئے قیامت تک لوگوں کو پیغام دے گئی ہے، یا حضور کے عشق کا نعرہ نہ لگانا، یہ نعرہ لگاتے ہو تو پھر بزدلی نہ دکھانا، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں نہ کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی کہ مائی صاحبہ نے کیا کہا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑو جہاں نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا، تاجدار ختم نبوت۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، دل کے اوپر ہاتھ رکھیے ذرا کہ نبی رحمت کے دین کے لیے عورتوں نے کیا کیا اور مردوں نے کیا کیا، کہ حضرت عمر بن جموح ایک ٹانگ سے معذور ہے پھر بھی احد میں آ گئے، اور جب جانے لگے 4 بیٹوں کو ساتھ لے کے، تو آپ کی بیوی نے آپ کو راہ مذاق کہا، تم سے تو چلا نہیں جاتا، 1000 سے بھی کم بندے ہیں تمہارے، آگے 3000 کا لشکر ہے، جب حملہ کریں گے تم پہ اور تو بھاگ جائیں گے، تیری تو ٹانگ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم بھاگ کیسے سکتے ہو؟ وہیں پہ کھڑے ہو کے رو کے آسمان کی طرف منہ کر کے حضرت عمر بن جموح نے دعا مانگی، یا اللہ میری بیوی نے مجھے بزدلی کا طعنہ مارا ہے، میرے اللہ میری دعا ہے اوروں کی لاش چاہے آ جائے، میری لاش بھی گھر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اسے پتہ چلے ہم جینے کے لیے حضور کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، ہم مرنے کے لیے حضور کے ساتھ جاتے ہیں۔ پھر جناب اعلیٰ یہی ہوا، لاش لانے لگے تو جناب اعلیٰ اونٹ بیٹھ گیا، جب مدینے کی طرف چلاتے ہیں تو سواری بیٹھ جاتی ہے، وجہ کیا ہے کہ آپ کی دعا اثر کر گئی ہے۔ اور مجھے جیل کے اندر قبلہ امیر المجاہدین نے ایک واقعہ سنایا، میں آپ کو بھی سناتا ہوں، جب میں نے کہا بابا جی ہمیں اس بات کا موقع ہے کہ اس حالت میں آپ کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری خیر ہے ہم بیٹھے بھی رہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ استادوں نے فرمایا مالک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، میں ویل چیئر پہ نہ ہوتا تو شاید میں یہاں تک جناب اعلیٰ ساتھیوں کو نہ لے سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، حضرت نے فرمایا ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اب میری تو آنکھیں بھی ٹھیک ہیں اور بہت سارے معاملات، میں تمہیں بات سناتا ہوں۔ مجھے فرمانے لگے حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آنکھوں سے نابینا جب جنگ یرموک پہ جانے لگے تو وہ فرماتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے چلو ساتھیو، تو کہنے والوں نے کہا حضرت آپ کو تو نظر کچھ نہیں آتا، کیا لے کے چلے؟ نہ آپ تیر چلانے کے قابل، نہ تلوار چلانے کے قابل، ہاتھ میں ڈھال بھی پکڑا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ تیر کدھر سے آ رہا ہے، تو آپ کیا کرنے جائیں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا ایک کام میں کر سکتا ہوں، جو تم لوگ
لوگ نہیں کر سکتے، یوں کرو مجھے لے چلو، کیونکہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے، تم تھوڑے ہو۔ جب دیکھو حملہ تیز ہو گیا ہے، جب دیکھو قدم مسلمانوں کے اکھڑنے لگے ہیں، یوں کرنا مجھے اونٹ پہ بٹھا دینا، اور اونٹنی پہ بٹھا کے مجھے جناب اعلیٰ تم جھنڈا پکڑا دینا، میرا منہ دشمن کی طرف کر دینا، آنکھوں والا دشمن کو آتا دیکھ کے ادھر ادھر ہو سکتا ہے، نہ میری آنکھیں ہیں نہ مجھے پریشانی ہو کہ تیر کدھر سے آ رہا، دشمن کہاں سے بڑھ رہا، میرا منہ ادھر کر دینا۔ جب میں جھنڈا لے کے آگے چلوں گا، مسلمان اپنا جھنڈا آگے بڑھتا دیکھیں گے، ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے، اور دشمن اسلام ہمارے جھنڈے کو آگے بڑھتا دیکھیں گے، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اتنے بڑے حملے سے بھی رک نہیں رہے، آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مجھے لے چلو، پھر وہی ہوا جب انہیں بٹھایا گیا اونٹنی پہ، جھنڈا دے دیا گیا تو بڑی کوشش کی رومیوں نے، لیکن ان کے قدم نہ ٹک سکے، کیونکہ جھنڈا اور آگے بڑھ رہا ہے، اور آگے بڑھ رہا ہے، اور آگے بڑھ رہا ہے۔ تو فرمانے لگے پھر یہی ہوا جب جیت گئے مسلمان، جب کے ختم ہونے کے بعد جب سالار لشکر نے کہا پتہ کر کے لاؤ کدھر ہے ہمارا رمضان، تو لاشوں کے نیچے سے جب آپ کی لاش کو نکالا گیا، یہ سناتے ہوئے استاد رو پڑے، کہتے جب کئی لاشوں کے نیچے سے حضرت عبداللہ بن عمر مکتوم کو نکالا گیا، تو شہادت کے بعد بھی وہ جھنڈے کو یوں سینے سے لگا کے لیٹے ہوئے تھے، اور مجھے فرمانے لگے جس طرح ان کے نبی رہنے میں ہمت تھی، میں سمجھتا ہوں میرے ویل چیئر پہ بیٹھنے میں بھی رب کی حکمت تھی کہ اگر میں چل سکتا، جس طرح سیدھی گولیاں پیداباد میں ہماری طرف چلی، جس طرح اتنی شیلنگ ہوئی، ہو سکتا ہے میں بھی ادھر ادھر ہو جاتا، مگر مالک یہ چاہتے تھے جتنا مرضی جبر ہو، ان کے حبیب کا چوکیدار ادھر ویل چیئر پہ بیٹھ کے یہی نعرہ لگاتا رہے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بس کیجئے بڑا ٹائم ہو گیا، بہت آپ نے غفلت میں وقت گزار دیا۔ آپ کو کوئی آ کے خواب دکھاتا ہے ہم آئیں گے تو تبدیلی آ جائے گی، اپنی عزت کا مسئلہ آیا ہے تو خان صاحب سے 2 دن برداشت نہیں ہوا، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھ ہی بولے، اور کس طرح پکڑ پکڑ کے ایم لائے گئے ہیں یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جناب ان کے بندے ان سے غداری کر گئے۔ سوال یہ ہے کہ تیری پارٹی میں آنے والا بندہ تیرا اتحادی ہو یا تیری جماعت کا ہو، تجھ سے بے وفائی کرے، تجھ سے برداشت نہیں نا، تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا حضور سے بے وفائی کرے، یہ حضور کو بھی برداشت۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس اسمبلی کے ماتھے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، اس کے اندر نظام بھی محمد رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ میں ہے کہ نہیں؟ کوئی آ کے کہتا ہے کہ جناب روٹی کپڑا مکان، کیا کہتا سوڑا حق تمہارے مریدے پن سرے کی صبح بڑھ سے تو سب بچو۔ میں